گھروں تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات ہے جی محمد ظاہرین کرام، آپ امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اتنا بڑا سفر طے کر نجف اشرف کی وادی تک پہنچے، اور نجف اشرف وہ جگہ ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر خداوند عالم نے انسان کے سونے کو بھی عبادت کرتا ہے۔ نجف اشرف میں اگر کوئی انسان بغیر کسی گناہ کیے ہوئے خواب کرتا ہے، یعنی سوتا ہے، تو خداوند عالم اس کے سونے کو تسبیح اور تقدیس میں بدل دیتا ہے۔ اب عزیزان محترم، ہم زیارت کے لیے جائیں گے امام علی علیہ السلام کی، لیکن آپ نے اکثر زائرین سے اور ذاکرین سے اور بزرگ علماء سے سنا ہے اور سنتے رہتے ہو کہ انسان کی زیارت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، وہ کیا؟ کہ انسان کے پاس معرفت ہو۔ انسان جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے تو آپ کی زیارت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت حقیقی جسے کہا جاتا ہے عزیزان محترم، وہ جناب ابراہیم مجاب کی تھی، جن کے لیے یہ ملتا ہے کہ وہ امام حسین کے حرم میں داخل ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور ذریعے سے کیا جواب آتا تھا؟ وعلیک السلام یا ابراہیم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں معرفت حقیقی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے جد امجد کی زیارت کے لیے جایا کرو، ہمارے اجداد کی زیارت کے لیے جایا کرو، لیکن شرط ہے تمہاری زیارت قبول نہیں ہو سکتی مگر تم ان کی معرفت کرو۔ سوال کیا گیا، مولا معرفت کوئی آسان شے نہیں ہے۔ کہا زیارت کی قبولیت کے لیے جو معرفت شرط ہے اس میں 3 چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، جو آپ کے اندر، ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کسی امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں تو آپ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہو ان یعتقد بانہ امام منصوص من اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ امام ہے اور ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ کس نے بنایا ہے؟ خداوند عالم کی طرف سے نصب کر کے بھیجا گیا ہے۔ پہلا اعتقاد کیا ہو کہ وہ ہمارے، میرے ساتھ بولتے جائیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، اس لیے کہ آپ کی زیارت کی قبولیت مشروط ہے اس شرط کے اوپر۔ کیا پہلی شرط کیا ہے؟ کہ آپ اعتقاد رکھتے ہوں کہ جس امام کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے امام بنائے۔ دوسری کیا ہے کہ ان کا قول، ان کا فعل، ان کی تقریر ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی ہر وہ شے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انجام دو، اور ہر وہ شے کہ جس سے رک جانے کا حکم کیا ہے ان کی اطاعت ہر اس شے میں ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب۔ وَبَيْعَتُهُ عَلَىٰ عُنُقِنَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ اس بات کا بھی اقرار کریں کہ اس امام کی بیعت ہماری گردنوں کے اوپر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس امام کی بیعت ہماری گردنوں کے اوپر کب تک ہے؟ روز قیامت تک کے اوپر۔ ان 3 چیزوں کا کم از کم آپ کے اندر پایا جانا ضروری ہے تاکہ آپ کی زیارت قبول ہو جائے۔ اگر ان میں سے ایک شے بھی ناقص ہو گئی، گویا کہ آپ انہیں امام منصوص من اللہ نہ مانتے ہو، ان کے کہے کے اوپر اعتقاد نہ رکھتے ہو، ان کی بیعت کے اوپر اپنا اعتقاد نہ رکھتے ہو، تو یہ آپ کی زیارت شمار نہیں کی جائے گی۔ ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا
خصوصاً جب آپ کسی امام کی زیارت کے لیے یا نبی کریم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان 3 چیزوں کے اوپر دھیان ضرور رکھیے گا۔ اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں کہ نجف وہ وادی ہے کہ جس میں کیا کہا گیا کہ سو تو عبادت۔ اب جب آپ زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ زیارت پر نکلنے سے پہلے آپ غسل زیارت کریں، ٹھیک ہے، کہ میں فلاں امام کی زیارت کی غسل کرتا ہوں قربتاً یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد کیا کریں آپ؟ صدقہ نکالیں، اس لیے کہ صدقہ انسان کی گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، معاف کرواتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے جسم سے، اس کے مال سے، اولاد سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی حرم کی طرف چلیں۔ اب جب آپ امام کے حرم کی طرف چلیں گے اور حرم کے اندر پہنچیں گے تو امام کی ضریح مقدس کے اندر 3 قبر ہیں۔ پہلی جو درمیانی قبر ہے وہ کس کی قبر ہے؟ امام امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ و اتم السلام کی۔ محمد وآل محمد وعجل۔ اور امام کے دائیں طرف کون دفن ہے؟ جناب آدم علیہ السلام سلامت رہے۔ اور جناب امام علیہ السلام کے بائیں طرف کون دفن ہے؟ جناب نوح علیہ السلام۔ اب آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ قبر جو امیر المومنین علیہ السلام کی تھی وہ کس نے کھودی تھی؟ جناب نوح علیہ السلام۔ یہ قبر جو امیر المومنین علیہ السلام کی امام حسن نے نہیں کھودی، امام حسین علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے نہیں کھودی، بلکہ کس نے کھودی تھی؟ خود جناب نوح علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اب لفظوں کو ملاتے جائیے گا، ایک سے دوسرے کے ساتھ ربط دیتے جائیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی دعا نہیں مانگی مگر ایک دعا، وہ کیا؟ جو لیلت یعنی شب قدر میں اور رات کی نماز میں مانگا کرتے تھے، وہ کیا تھے؟ ایک شب، یعنی ہر شب میں جو دعا مانگی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ کہ خدا بند کریم مجھے عباس سا بیٹا دے دے۔ صرف ایک دعا آپ تمام ذاکرین علماء سے سنتے جاتے ہیں، لیکن ایک دعا اور کی ہے امیر المومنین نے، عالم ارمان۔ روایت بتلاتی ہے کہ جب خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا اور جب روح امیر المومنین اس کائنات کی سیر کے لیے چلی ہے اور پوری کائنات کی سیر کرتے کرتے جب وادی نجف کے اوپر امیر المومنین کی روح آئی ہے تو امیر المومنین نے دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا عالم ارمان میں، ما احسن منظرک و احسن قارک، اے نجف تو کتنی خوبصورت ہے، تیرا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ایک دعائیہ جملہ کہا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے، یہ کہا اللہم اجعل قبری فی ہذہ البقعۃ الشریفہ، کہ خداوند کریم میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جب بھی میری قبر قرار دینا تو کہاں قرار دینا؟ یہاں پر قرار دینا۔ اب پہلی دعا کون سی جو آپ سنتے آتے ہیں کہ مولا عباس کو مانگا، دوسری دعا یہ آپ کے سامنے کون سی آئی کہ خداوند عالم سے امیر المومنین نے کہا کہ خداوند کریم جب بھی میں اس دنیا میں دفن کیا جاؤں تو نجف اشرف میں دفن کرائے۔ اور اس دعا کی قبولیت کے لیے خداوند عالم نے بڑا اہتمام کیا اور اہتمام کرایا ابو البشر الثانی سے، جو دوسرے ابو البشر، پہلے ابو البشر جناب آدم، دوسرے ابو البشر جناب نوح علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام کو امر کیا گیا جب کشتی رکی کہ نوح یہاں پر ایک قبر کھودو، آدم کو دفن کرو۔ پھر امر کیا گیا کہ ایک قبر اور کھودو، انہوں نے کھود لی، انہوں نے گمان کیا کہ یہ قبر میری ہے۔ پھر امر آیا کہ نوح ایک قبر اور کھودی جائے، پھر ایک قبر اور کھودی گئی۔ اس وقت جناب نوح نے
سوال کیا خداوند کریم یہ جناب آدم کی قبر ہے، یہ قبر میری ہے، یہ تیسری قبر کس کی ہے؟ کہا یہ میرے خاص بندے کی ہے کہ جس نے عالم ارواح میں مجھ سے دعا کی تھی کہ میری قبر کو اس غریب نجف اشرف میں قرار دینا، میں اس کا اہتمام تمہارے ہاتھوں سے کروں گا۔ یہ نجف اشرف۔ اور عزیزان محترم، کیونکہ آپ پرسہ دینے آئے ہیں امیر المومنین کو ان کے بیٹے کا، تو ایک روایت بتلاتا چلوں ارباب اعضا کہ 1353 میں حکومت بغداد سے ایک امر صادر ہوا کہ اس سال یہ جو لطمیات ہوتے ہیں، یہ جو مراسم عزا ہیں، یہ جو تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، ان سب پہ پابندی لگانی چاہیے، اور اس سال کوئی بھی ماتم نہیں ہوگا، سینہ زنی نہیں ہوگی، اور کوئی خونی ماتم نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں نکلے گا۔ کب کی بات ہے؟ 1353 میں۔ یہ جو واقعہ نقل کرنے والے ہیں وہ ہے سید عبد الحسین دستگیر، وہ اس وقت یہاں کے مجاور تھے، یعنی قبر کی دیکھ بھال کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت بغداد سے یہ امر صادر ہوا تو عاشور کے روز جب اندر کے چاروں دروازے بند کر دیے گئے زری کے پاس والے، پھر تمام دروازے بند کرتے کرتے جو یہ شرطی یعنی پولیس والے ہیں باب القبلہ تک پہنچے، جس سے آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے اور جاتے رہتے ہیں۔ باب القبلہ تک پہنچے تو جو حرم کے ارد گرد رہنے والے تھے انہوں نے جا کر وہاں پر احتجاج کیا اور امام حسین کے اوپر گریہ کیا اور وہیں پر کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے سب میں امام حسین کی محبت نے جوش مارا اور سب اپنی جان کا خوف کیے بغیر سب کے سب باب القبلہ پر آ کر ماتم کرنے لگے اور یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جب پولیس والوں نے یہ عالم دیکھا تو انہوں نے جو یہاں پہ کہا جاتا ہے مدیر الشرطہ، مین آفیسر ہوتا ہے، ان سب نے اسے پکڑا اور اندر حرم کی طرف دھکیل دیا باب القبلہ سے، اور جو اندر کا گیٹ ہے اور باہر کے گیٹ کے درمیان اندر داخل ہو کر ماتم کر دیا۔ جب پولیس والوں نے یہ عالم دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کہ یہ سب جمع ہو رہے ہیں، خدا نہ خاصا کوئی گڑبڑ ہو جائے، وہ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اتنی دیر میں جو مدیر تھا، اس سے بڑا جو آفیسر تھا، وہ عبد الحسین دستگیر فرماتے ہیں کہ وہ چپلوں سمیت اندر حرم کے اندر داخل ہوا اور لاٹھی چارج کرنے کا حکم اس نے دیا۔ اس وقت جو یہ امام حسین کے ماننے والے تھے، ماتم کرنے والے تھے، انہوں نے امیر المومنین سے فریاد کی، یا علی افتح لنا الباب، اے مولا علی، ہم آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھول دیجیے۔ تو عبد الحسین دستگیر فرماتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ اسی لمحے جو اندر کے حرم کے چاروں دروازے بند کر دیے گئے تھے یک وقت کھلے، تمام کے تمام زائرین اور ماتم کرنے والے اندر داخل ہوئے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ حرم کے جو گیٹ بند تھے وہ اچانک یک بار کی سارے کے سارے کھل گئے، تمام جو پولیس والے تھے وہ وہاں سے چلے گئے، یا حسین اور واہ حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کو لگاؤ اپنے بیٹے کی آزادی سے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ امیر المومنین علیہ السلام کو تو آنکھیں بہت پسند ہیں کہ جن میں امام حسین کے نام کا آنسو، اس لیے کہ جس دین کو حضرت علی نے سینچا تھا، اس دین کی اگر حفاظت کسی خون نے کی ہے تو خون حسینی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ مصائب کا امیر المومنین کا پڑھوں اور رحمتیں اٹھا لیں۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں نا امیر المومنین کی تفصیلی زیارت، تو اس میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیک یا افضل المبعوث، ہمارا سلام ہو
اس امام کے اوپر جو اول مظلوم ہے۔ معصوم سے سوال کیا گیا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اول مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمام کے تمام نبی جو تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں سب پہ ڈھیلے بھی مارے گئے، پتھر بھی مارے گئے، انہیں رسوا بھی کیا گیا، اور حتیٰ کہ قوم بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ کسی نبی کو اول مظلوم نہیں کہا گیا، صرف مولا امیر کو اول مظلوم کیوں کہا جاتا؟ اس وقت امام مظلوم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کو اول مظلوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ملعون در سیدہ پر آیا تھا تو اس نے امیر المومنین کے سامنے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رخسار پر تماچے مارے تھے۔ کائنات میں کوئی معصوم ایسا نہیں گزرا کہ جس کے سامنے اس کے مقدرات کے اوپر تماچے مارے گئے ہو، لیکن میرا شجاع مولا امیر المومنین ایسا مظلوم ہے کہ جب یہ ملعون داخل ہوا ہے تو اس نے تماچے مارے، حتیٰ کہ بعض روایتیں یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے غلام کو نفوس سے تلوار لی اور تلوار کے دستے سے جناب فاطمہ زہرا کے شکم پر وار کیا، یہاں تک کہ محسن شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَقْنَا قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ